بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادات کا سلسلہ جاری تھا، اور آج ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، لیکن میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ، جو خاص طور میں ینگ جنریشن کی بات کروں گا، کہ جنہوں نے سڑکوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کے اس تمام جو سلسلہ تھا، جو عبادات کا سلسلہ تھا، جو روحانیت کا سلسلہ تھا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں وہ تمام جو عبادات کا سلسلہ چل رہا تھا، جو پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے عبادات کی، ہم نے تراویح پڑھی، لیکن ایک دن کے اندر ہم اس تمام جو عبادات کی روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، جب وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کسی دھماکے سے یا کسی اور سلسلے سے اس کو ڈیمیج کر دیا جائے تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو سیم ہماری عبادات کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب ہم نے اس کی کنٹینیوشن ہے، کیونکہ رمضان کا جو اصل جو اس کی جو ہے اس کی کہہ لیں روح رواں ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری باڈی کو بھی اس کی ضرورت ہے، ہماری روحانیت کا جو سلسلہ ہے اس کے بھی اندر جو ہے نا رمضان کی جو افادیت ہے اس کو کسی طرح جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ جو سلسلہ ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو بھوک کا سلسلہ ہے، اس کے اندر جو زائد فضلات ہوتے ہیں، اس کی ڈیمیج ہونے کے لیے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے باڈی کے اندر، انسان کے اندر جو بھوک کا سلسلہ ہے اس کو جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس ضابطہ حیات کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کس طرح چل رہا تھا۔ ناظرین، ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ آج جو حکومت چل رہی ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ہماری بدحالی کی طرف جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ جو مہنگائی کا ایک طوفان تھا، جو چیز 10 روپے کی ملتی تھی آج وہ 30 یا 40 روپے کی مل رہی ہے۔ میں ناظرین اس لیے اس بات کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کنٹینیو ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے، لیکن اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے جس کے اندر جو ہے عوام پس رہی ہے، بری طرح پس رہی ہے، ایک عام شخص، ایک سفید پوش شخص جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اس حد تک جو ہے ڈیمیج ہو چکی ہے کہ وہ بیسک نیسیسٹی یا بیسک ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری نہیں کر رہا۔ ہماری وقت کی جو حکمران ہیں، جو اس ٹائم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک پی ڈی ایم ٹائپ حکومت ہے، جو مختلف جو جماعتوں کا ایک گٹھجوڑ بنا ہوا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را عوام کے حال پر رحم کیا جائے اور عوام کی امنگوں کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی دھیان رکھا جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس وقت عوام جو ہے وہ بہت بری طرح سفر کر رہی ہے، خاص طور پہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے جس میں عام خورد و نوش کی چیزیں ہیں اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، جو بجلی اور گیس کے بل ہیں اس کی جو ہے اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ ایک شخص کی اگر انکم ہی 50,000 روپے ہے تو اگر اس کے بجلی اور گیس کے بل ہی 50,000 روپے آئیں گے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا، وہ گھر کے نظام کو کیسے چلائے گا؟ تو ہماری جو حکومت وقت ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جو سلسلہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را کابینہ کے اندر ایسے بل پیش کیے جائیں تاکہ عام پبلک کو اس کا فائدہ ہو۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز کے اندر IMF کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو موجودہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے اوپر اس ٹائم 3 گروپ جو ہیں اسپیشلی جو ہے اس ٹائم پرومیننٹ ہے، خاص طور پہ PTI ایک طرف ہے، دوسری طرف جو ہے مسلم لیگ نواز گروپ ہے، تیسری طرف پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ تو یہ 3 رخ جو چل رہے ہیں یہ عوام کے لیے جو ہے یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ہماری ان تمام گروپوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایک پیج پہ بیٹھیں، اس ملک کے حالات کو دیکھیں، اس ملک کے سلسلے کو دیکھیں، ہمارے جو بیرونی خطرات ہیں ان کو دیکھیں، جو اندرونی خطرات ہیں ان کو دیکھیں، اور جو عوامی مسائل میں گھری ہوئی ہے اس کے اوپر خدا را دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے۔ عوام کی جو ووٹ جو آپ کو دیا ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ نے حکومت بنائی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، اس امانت کا بھی خیال رکھیں جو عوام نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ میں تمام دوستوں کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید الفطر جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی
اپنی ویڈیوز کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔